بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث کا عنوان وہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ وعن البراء قال اهدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ حریر فجعل اصحابہ یمسونها ویتعجبون من لینها فقال تعجبون من لین هذه لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ خیر منها وألین لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنۃ خیر منها وألین۔ یہ حضرت براء بن عازب مشہور صحابی ہیں، مشہور صحابی۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عجمی بادشاہ کی طرف سے ایک ریشمی کپڑا ہدیہ کیا گیا، لیکن وہ اتنا نرم اور ملائم تھا کہ اس کی نرمی اور ملائمت سے صحابہ کرام بڑا تعجب کر رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، اور اس کپڑے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، بار بار ہاتھ پھیر رہے تھے، اور اس کی عمدگی سے، نفاست سے، نرمی سے، ملائمت سے بڑے حیران تھے، تعجب کر رہے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا کا کپڑا نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اوپر آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اور تعجب سے ہاتھ پھیر رہے تھے، اس کپڑے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اور اس کی نرمی اور ملائمت سے متاثر ہو کے، متعجب ہو کے، حیران ہو کے کہہ رہے تھے یہ دنیاوی کپڑا نہیں ہو سکتا، یہ آسمان سے اترا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر سیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اس کپڑے پہ تم اتنا تعجب کر رہے ہو، اس کی نفاست کی وجہ سے، اس کی ملائمت کی وجہ سے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جنت میں جو رومال ملے ہیں، رومال جو اصل کپڑے اور پہنے جانے والے کپڑوں کے مقابلے میں ایک معمولی کپڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا، جیسے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں، وہ رومال جو ان کو ملے ہیں وہ اس کپڑے سے بہتر اور افضل ہے، بہت بہتر اور افضل ہے جو رومال ملے ہیں۔ اشارہ مبالغتاً اس طرح تھا کہ اگر وہاں کا ایک چھوٹا سا حقیر کپڑا جس سے ہاتھ صاف کیا جاتا ہے، ہاتھ، وہ اس عمدہ اور اعلیٰ اور بیش بہا، بیش قیمت کپڑے سے افضل ہے، تو اصل کپڑے جو پہنے جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ اور مقصد اس طرح تھا کہ ہمیں جنت کے کپڑوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے، جنت کے کپڑے حاصل کرنے کی، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہاں تو ظاہر ہے اور بھی بڑی حدیث ہیں، بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنت، اہل جنت، جنت کی جو عورتیں ہوں گی ان کو جو ایک دوپٹہ ملے گا، دوپٹہ، وہ دوپٹہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہاں جس آدمی کو کوڑے جتنی جگہ مل جائے، کوڑا، دیکھو کوڑا اتنا موٹا بھی نہیں ہوتا جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اور اتنا لمبا بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں وہاں جنت کی اتنی جگہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہوگی۔ وہاں جو جن بچوں کو، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، والدین نے قرآن پڑھایا ہوگا، ان کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی ایک موتی دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں کی عورتیں صرف انگلی کا ایک پور دنیا میں ظاہر کر دے، انگلی کا ایک پورا، تو دنیا کو چمکا دے اور سورج کی روشنی اس کے آگے مان پڑ جائے۔ جنت کی چیزیں ایسی ہیں، وہاں کی ایک عورت کو دیکھ کے دیکھنے والا کوئی 15 سال، کوئی 45 سال دیکھتا رہ جائے گا،
تو مقصد رسولانوں کا یہ تھا کہ اصل وہاں کی چیز ہے کہ ہم ان کو حاصل کریں. ہم دنیا کے پجاری بنے ہوئے ہیں، دنیا کے پجاری، اور دن رات کوئی حلال حرام کوئی کچھ نہیں دیکھتا، اور دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے تو جو فرض نماز ہے وہ بھی ہم نہیں پڑھتے. اس لیے تو علماء کہتے ہیں یہ جو قرآن میں جہاں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آیا ہے، اس میں سب سے پہلے یعنی ایمان کے ساتھ جو نیک اعمال کرے گا وہ ابتدائی سے جنت میں جائے گا. اس میں سب سے پہلے وہ نیکیاں داخل ہیں جو بنیادی نیکی ہے، بنیادی جو فرض ہے ہمارے اوپر، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بنیادی نیکیاں ہیں. اس کے بعد نوافل ہیں، پھر وہ آدمی جتنا پڑھتا جائے جتنا پڑھتا جائے وہ تو پھر اس کے درجے ملیں گے. لیکن ابتدائی جنت کے دخول کے جو بنیادی نیکیاں ہیں، بنیادی نیک عمل جو فرض ہیں، یہ ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ایمان ناقص ہے، کامل نہیں. اور کامل ایمان والا ابتدائی سے جنت میں جائے گا، ناقص ایمان والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور لیکن ان لوگوں نے کتنی محنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک ایک نکلنے والا جملہ انہوں نے کیسے محفوظ کیا اور پھر اس کا حق ادا کیا. رسول اللہ نے فرمایا تم میں جو حاضر ہے، جو مجھ سے سنے، غائبین تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. انہوں نے وہ ذمہ داری من و عن پوری کی. آج ہم ہے صرف عمل نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.